قوم کی بیٹیوں اور ماؤں، تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت و نشانی موجود ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، قوم کی مائیں اور یہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے، جلسوں میں بھی آ رہی ہے تو بنٹھن کے آ رہی ہے، سج سور کے آ رہی ہے۔ او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، کل تک ہماری عورتوں کی غیرت اس قدر تھی، آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کل تک کی عورتوں میں شرم و حیا کا یہ حال تھا، کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنی اس مصیبت پر صبر تو کروں گی، لیکن اس دورے میں اللہ کے رسول میں برہنہ ہو جاؤں، میرے کپڑے کھل جائے، میرے سطر کھل جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں۔ آج او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، شرم و حیا کا تم نے جنازہ نکال دیا، برقعے بھی پہن رہی ہو تو ڈیزائن دار۔ میرے بھائیو، آج دیکھ لیں ہماری عورتوں کا کیا ہے، یہاں ماشاءاللہ لکھوا کر برقعے پہن رہی ہیں، کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ لکھوا کر پہن رہی ہے، لیکن دن بھر میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ زمانے جاہلیت کی عورت سج دھج کر بازاروں میں نکلا کرتی تھی، مردوں کو مائل کیا کرتی تھی، آج بھی ہماری عورتیں یہی کر رہی ہیں۔ سبزی خریدنا ہے تو عورت، مارکیٹ جانا ہے تو عورت، کہیں کھیل تماشا لگا ہوا ہے تو عورت۔ میرے بھائیو، آج ہم نے عورتوں کی عزت ہم نے کہاں تک پہنچا دی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے حیا عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہو، جو دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں، خوشبو لگا کر اور نت نئے لباس سے چل کر کے مردوں کو مائل کرنے والی ہوں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ولا تجدن ریحها، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے ہی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ او میری قوم کی بیٹیوں، ماں، تم چاہتی ہو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے اور آخرت میں تمہیں جنت ملے، تو اپنے آپ کو سجا کر نہیں بلکہ ڈھانک کر رکھو، چھپا کر رکھو، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ ڈھک کر حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ اب لوہا دیکھو ہر کہیں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ہیرے موتی جواہرات، اس قسم کی قیمتی چیزیں ڈبوں پہ ڈبے، ڈبوں پہ ڈبے، پھر لال کپڑا، پھر ہرا کپڑا، پھر پیلا کپڑا، کس طریقے سے سجایا سنوارا جاتا ہے، اور حفاظت اتنی ہوتی ہے کہ کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ آخری بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو، ایک عمل بتا کر میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آج جلسے جلوس ہوتے، کسی کو پوچھو بھائی جلسہ جا رہے ہو، ارے اللہ اور اس کے رسول کا کم از کم فرمان تو سنو گے، ہو سکتا ہے کہ آیت سے تمہارا دل پسیج جائے، ہو سکتا ہے کہ